عمران سیریز ناول ٹوگو فائٹرز بائے مظہر کلیم ایم میں پارٹ 3۔ ساؤتھ افریقہ کے دارالحکومت جوہانسبرگ کا بین الاقوامی ایئرپورٹ باوجود بے حد خوبصورت، وسیع اور فراغ ہونے کے اس روایتی گہما گہمی سے یکسر محروم تھا جو عام طور پر اس قسم کے بین الاقوامی ایئرپورٹس پر دیکھنے میں آتی ہے۔ ایئرپورٹ پر ہر طرف خاکی وردی، جس پر سبز رنگ کی ٹیڑھی میڑھی دھاریاں بنی ہوئی تھیں، ملبوس مشین گنوں سے مسلح فوجیوں کی اس قدر کثرت تھی کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ سول ایئرپورٹ کی بجائے کوئی فوجی ایئرپورٹ یا اڈہ ہو۔ ایکرمیا سے آنے والے، اس جہاز سے اترنے والے مسافر بھی سہمے سہمے سے لگ رہے تھے۔ عمران اور ٹائیگر بھی اس جہاز سے ہی ایکرمیا سے جوہانسبرگ آئے تھے۔ وہ دونوں ایکرمین جرنلسٹوں کے روپ میں تھے۔ ان کی جیبوں میں ایکرمیا کے سب سے مشہور اخبار ڈیلی نیوز کے اسپیشل رپورٹرز کے کارڈ موجود تھے۔ ان کے کاغذات بھی اصل تھے۔ وہ دونوں گو میک اپ میں تھے، لیکن عمران نے میک اپ میں اپنے فن کا پوری طرح مظاہرہ کیا تھا اور اسے یقین تھا کہ دنیا کا جدید ترین میک اپ واشر بھی اس میک اپ کو چیک نہ کر سکے گا۔ ٹائیگر کے کاندھے سے ایک کیمرہ بھی لٹکا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ چند ایکرمین سیاح بھی تھے۔ جہاز کی سیڑھیاں اترنے کے بعد انہیں ایک منی بس میں سوار کرایا گیا اور پھر یہ بس ایک سائڈ پر موجود کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ دروازے کے باہر دو مسلح فوجی موجود تھے۔ یہ کیمرہ یہاں رکھ دو، اس کی چیکنگ ہوگی، ایک مسلح فوجی نے بڑے سخت لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بالکل لے لو مسٹر، لیکن خیال رکھنا یہ بے حد قیمتی ہے، اسے نقصان نہ پہنچ جائے۔ ٹائیگر نے ایکرمین لہجے میں منہ بگاڑ بگاڑ کر بات کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے کیمرہ کاندھے سے اتار کر بڑے اطمینان سے اس فوجی کے حوالے کر دیا۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میک کے اتنا قیمتی کیمرہ ساتھ نہ رکھا کرو، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ قیمتی سے قیمتی کیمرے کے علاوہ تمہاری نظر کسی اور پر ٹھہرتی ہی نہیں۔ ساتھ کھڑے عمران نے ٹائیگر کو اس طرح جھاڑتے ہوئے کہا جیسے وہ بڑا تنگ مزاج آدمی ہو۔ تم بھی کمال کرتے ہو جیک، ذرا تصویر ہلکی ہو تو وہ تمہارا نیوز ایڈیٹر مجھ پر آنکھیں نکالنے لگتا ہے۔ ٹائیگر نے بھی بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا پھر بک دو، دیکھنا چیکنگ کے بعد اس میں سرے سے تصویر ہی نہیں آئے گی، سر پکڑ کر رونا پھر۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آگے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر جلاہٹ پوری طرح سوار تھی۔ یہ لو کیمرہ، بس ہو گئی چیکنگ۔ اس مسلح فوجی نے مسکراتے ہوئے کیمرہ واپس ٹائیگر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے اطمینان سے کھڑا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ اوہ تھینک یو سر، تھینک یو، آپ نے مجھے میرے پاگل جیسے نیوز ایڈیٹر سے بچا لیا، ٹائیگر نے بڑے تشکرانہ انداز میں کہا اور کیمرہ اس کے ہاتھ سے لیتا ہوا عمران کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر بڑے سے کمرے میں 4 کیبن سے بنے ہوئے تھے۔ ہر مسافر کو ایک ایک کیبن میں بھیجا جا رہا تھا۔ عمران ایک کیبن میں داخل ہوا تو اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی، کیونکہ کیبن میں ایک جدید طرز کا میک اپ واشر موجود تھا۔ کیبن کے اندر 2 مسلح فوجی موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے ایک کنٹوپ عمران کے چہرے اور گردن پر چڑھا کر تسمہ باندھا اور پھر میک اپ واشر کا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کنٹوپ میں ہلکے نیلے رنگ کا دھواں ایک لمحے کے لیے بھرا اور دوسرے لمحے غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے سے کنٹوپ اتار لیا گیا۔ اوکے جاؤ، اس فوجی نے کہا اور عمران واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جب وہ کیبن سے باہر آیا تو ایک کیبن سے ٹائیگر بھی باہر آ گیا۔ جو لوگ میک اپ چیکنگ سے فارغ ہو کر باہر نکل رہے تھے، فوجی انہیں ایک اور دروازے کی طرف جانے کا کہہ رہے تھے۔ عمران اور ٹائیگر بھی خاموشی سے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے
دروازے کی دوسری طرف ایک بڑا سا ہال تھا جس میں ایک بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے دو مسلح فوجی بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے قدرے ہٹ کر کھڑے تھے۔ یہ دونوں فوجی کاغذات کی چیکنگ کر رہے تھے۔ دونوں کے سامنے مسافر قطار بنا کر کھڑے تھے۔ عمران اور ٹائیگر آگے پیچھے ایک ہی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ ان کے آگے ایک آدمی کھڑا تھا جس کے کاغذات کی چیکنگ ہو رہی تھی اور فوجی اس طرح اس سے سوال جواب کر رہا تھا جیسے کوئی وکیل کسی ملزم پر جرح کرتا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے اس کے کاغذات پر مہریں لگائیں اور اس آدمی نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کاغذات جھپٹے اور جلدی سے سائیڈ پر ہٹ گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اپنے اور ٹائیگر دونوں کے کاغذات کھڑکی میں سے اس فوجی کی طرف بڑھا دیے۔ ہم جرنلسٹ ہیں بھائی، اس لیے ذرا کم کرنا، عمران نے تنک برے لہجے میں کہا۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ فوجی نے غور سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جرنلزم کے سلسلے میں آئے ہیں اور یہاں ہم نے راک اینڈ رول ڈانس کرنا ہے۔ عمران کا لہجہ بے حد جلایا ہوا تھا۔ پہلی بار آ رہے ہو؟ فوجی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ہلکے سے غصے کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ نہیں، ہم پیدا ہی یہی ہوئے تھے، بشرطیکہ یہ ایکرمیا کی ریاست ہو۔ بھائی کاغذات میں سب درج ہے، پڑھ لو۔ عمران کا لہجہ بے حد چڑچڑا تھا۔ فوجی نے سائیڈ پر کھڑے ایک فوجی کو اشارہ کیا تو وہ فوجی بجلی کی سی تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ ان کو چیف کے پاس لے جاؤ، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جرنلسٹ بن گئے ہیں، جاؤ۔ اس فوجی نے کاغذات بغیر مہر لگائے اس فوجی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ اور سنو، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ دوسرے فوجی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، کیوں ہم بھاگیں گے کیوں؟ ویسے اگر تمہیں اپنے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو مجھ سے ریس لگا لو۔ میں نے ورلڈ ریس کے چیمپئن کا دوڑتے دوڑتے انٹرویو لیا تھا اور میں اس سے 2 قدم آگے ہی رہا تھا۔ عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم واقعی بہت باتیں کرتے ہو، بہرحال چیف تمہیں اچھا سبق دے گا۔ ادھر آؤ، ادھر کمرے کی طرف، فوجی سپاہی نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ ان دونوں کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہو گیا جس میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک اونچی نشست کی کرسی موجود تھی، لیکن کرسی خالی تھی، جبکہ ایک لمبا تڑنگا فوجی جس کے کاندھوں پر میجر رینک کے نشانات موجود تھے دروازے کے قریب نکل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر واقعی انتہائی سخت گیری کے آثار موجود تھے۔ ان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ چونک کر ان کی طرف مڑا۔ کیا بات ہے؟ کون ہیں یہ؟ میجر نے ساتھ آنے والے سپاہی سے مخاطب ہو کر انتہائی کرخت لہجے میں کہا، کارٹر نے بھیجا ہے، یہ اس سے الجھ پڑے ہیں۔ سپاہی نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات میجر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میجر نے ایک لمحے کے لیے غور سے عمران اور ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر فوجی کے ہاتھ سے کاغذات لے کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ فوجی 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم جرنلسٹ ہو، ڈیلی نیوز کے اسپیشل رپورٹرز؟ میجر نے سر اٹھا کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے قدرے کرخت لہجے میں کہا، شکر ہے جوہانسبرگ میں کوئی پڑھا لکھا آدمی تو ملا، ورنہ میرا تو خیال تھا یہاں سارے ان پڑھ رہتے ہیں، سب کچھ کاغذات میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ کاؤنٹر پر بیٹھا احمق یہ بات مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ عمران نے اسی طرح جلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم میرے آدمی کو احمق کہہ رہے ہو، اور وہ بھی میجر یورو کے سامنے؟ میجر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، سنو میجر یورو، میں ایکرمیا کے سب سے بڑے اخبار کا رپورٹر ہوں، سمجھے؟ میرے تعلقات جہاں ایکرمیا کے صدر سے ہیں وہاں تمہارے جنرل بارٹر سے بھی ہیں، سمجھے؟ اس لیے میرے سامنے آنکھیں نکال کر بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اب تک میں خاموش ہوں، ورنہ میرے لکھے ہوئے چند الفاظ تمہارے کاندھوں پر لگے ہوئے یہ بیج اتار سکتے ہیں، سمجھے؟ یہ ہم ساؤتھ افریقہ میں آئے ہیں یا کسی جیل خانے میں؟ یہاں ہم سے اس طرح قدم قدم پر سلوک کیا جا رہا ہے
جیسے ہم منشیات بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ عمران کی جلاہٹ پورے عروج پر تھی۔ ہو نہ ہاں، ٹھیک ہے، بیٹھو، ابھی میں چیک کرتا ہوں، میجر یورو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن بہرحال اس کا لہجہ پہلے سے نرم تھا اور خود وہ کاغذات اٹھائے میز کی سائڈ سے گھوم کر اونچی نشست والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران اور ٹائیگر سامنے صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ فوجی خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ عمران چونکہ مکمل انتظام کر کے آیا تھا، اس لیے وہ مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ میجر یورو نے کاغذات سامنے میز پر رکھ کر ان پر پیپر ویٹ رکھا اور پھر پاس پڑا ہوا ٹیلی فون اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ میجر یورو، چیف آف جوہانسبرگ ایئرپورٹ اسپیکنگ، میجر یورو نے تحقیقانہ لہجے میں کہا۔ چونکہ عمران اور ٹائیگر اس کی کرسی سے کافی دور بیٹھے تھے، اس لیے دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز ان تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ یہاں ابھی فلائٹ سے آپ کے 2 اسپیشل رپورٹر آئے ہیں، ان میں سے ایک کا نام جیک اور دوسرے کا نام میک ہے۔ میک کے پاس کیمرہ بھی ہے اور اس کے کاغذات میں اسے اسپیشل پریس فوٹوگرافر دکھایا گیا ہے۔ کیا یہ دونوں باقاعدہ اجازت نامے لے کر آئے ہیں؟ میجر یورو کا لہجہ اس بار خاصا نرم تھا، پھر وہ دوسری طرف سے بات سنتا رہا۔ دیکھیے، یہاں ہنگامی آلات کی وجہ سے انتہائی سخت چیکنگ ہو رہی ہے۔ میں ان دونوں کے حلیے بتا دیتا ہوں، آپ کنفرم کر دیں تاکہ میری تسلی ہو جائے۔ میجر یورو کا لہجہ پہلے سے زیادہ نرم پڑ گیا تھا۔ دوسری طرف سے کافی دیر تک کچھ کہا جاتا رہا۔ اوہ، ٹھیک ہے، بالکل یہی حلیے ہیں، تھینک یو سر۔ اب میرا مکمل اطمینان ہو گیا ہے، شکریہ، میجر یورو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ویسے اب اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار موجود تھے، جیسے کسی شکاری کے جال میں آیا ہوا پرندہ جال کاٹ کر اڑ جانے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ادھر آؤ، جا کر کاغذات پر اوکے کی مہریں لگوا لاؤ، یہ واقعی اوکے ہیں۔ میجر یورو نے کاغذات اٹھا کر ایک طرف کھڑے فوجی کو دیتے ہوئے کہا، یس سر۔ فوجی نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور کاغذات لے کر وہ اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ آئی ایم سوری مسٹر جیک اینڈ میک، آپ خیال نہ کیجیے گا، ان دنوں اس قدر سخت چیکنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں بعض اوقات اپنے آپ پر بھی شک ہونے لگتا ہے۔ میجر یورو اب مکمل طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا۔ کیوں، کیا عالمی دہشت گرد کی آمد کا خطرہ ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس کا لہجہ اسی طرح جلایا ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے آپ اگر آف دی ریکارڈ سمجھیں تو میں بتا دوں، میجر یورو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب حیرت انگیز طور پر سیدھا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آف دی ریکارڈ ہی صحیح، ویسے بھی میرا کرائم رپورٹری سے کوئی تعلق نہیں، میں تو عالمی شخصیات کے انٹرویو کا اسپیشلسٹ ہوں۔ میں نے دنیا بھر کے سربراہوں کے انٹرویو لیے ہیں اور سارے سربراہ ہر وقت یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جیک ان کا انٹرویو لے، کیونکہ وہ اربوں ڈالر کی پبلسٹی کریں تب بھی ان کا نام اس قدر قابل احترام نہیں ہو سکتا جتنا میرے ایک انٹرویو سے ہوتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، جناب کرنل ونیڈن صاحب ساؤتھ افریقہ اور نمبیبیا کے نئے انتظامی سربراہ بنائے گئے ہیں، ایکرمیا سے آئے ہیں، وہاں کی کسی اسپیشل ایجنسی کے آدمی ہیں۔ جنرل بارٹر نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ریڈ کارڈ دیا ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ ایشیا کے کسی ملک کے کچھ ایجنٹ یہاں تقریب کاری کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے لیے کرنل ونیڈن نے اس قدر سخت چیکنگ کے آرڈرز جاری کر دیے ہیں کہ بعض اوقات ہم خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے جدید ترین میک اپ واشر فٹ کرائے ہیں، ایک ایک آدمی کی چھان بین ہو رہی ہے، اس لیے یہاں تو کیا، یہاں سے باہر نکلنے کے بعد جب تک کوئی اجنبی واپس نہ چلا جائے اس کی مکمل نگرانی ہوگی، اور اجنبی تو ایک طرف، مقامی بھی اگر باہر سے آئیں تو ان کی بھی نگرانی ہوتی ہے، میجر یورو نے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور وہی فوجی اندر داخل ہوا۔ سر، میریں لگ گئی ہیں،
فوجی نے مؤدبانہ انداز میں کہا اور کاغذات میجر کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو، 2 کوک لے آؤ، یہ معزز لوگ ہیں، جاؤ، میجر نے کرخت لہجے میں کہا اور فوجی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ لیکن کیا وہ ایجنٹ جن ہیں یا بھوت کے بغیر کاغذات کے جوہانسبرگ آ جائیں گے؟ بھائی کاغذات چیک کر لو اور بات ختم، عمران نے کہا۔ جی نہیں، وہ ایجنٹ میک اپ کے ماہر بتائے گئے ہیں اور کاغذات تو نقلی بھی بن سکتے ہیں، میجر یورو نے کہا۔ تب تو ہو گئی چیکنگ، آخر تم کیا کرو گے؟ عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نگرانی، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال میری ڈیوٹی تو یہاں ایئرپورٹ تک ہی ہے، باقی شہر والے جانے اور ان کا کام، میجر یورو نے کہا۔ اسی لمحے فوجی اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ٹیشو پیپرز میں لپٹی ہوئی کوک کی 2 بوتلیں تھیں۔ اس نے ایک ایک بوتل عمران اور ٹائیگر کے سامنے رکھ دی۔ لیجئے، میجر یورو نے کہا۔ شکریہ میجر یورو، یہ کرنل ونیڈن کہاں پائے جاتے ہیں؟ عمران نے بوتل سپ کرتے ہوئے پوچھا۔ کرنل ڈوجان کے دفتر میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے اور کرنل ڈوجان کا دفتر 33 چھاؤنی کے اندر ہے، میجر یورو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوگا، ہمیں کیا؟ اوکے تھینک یو میجر یورو، عمران نے آدھی پی ہوئی بوتل میز پر رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر جو اس دوران مکمل طور پر خاموش رہا ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ البتہ ایک درخواست ہے، آپ جنرل باٹر سے میری شکایت نہ کریں، وہ بہت سخت آدمی ہیں، میجر یورو نے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ باہر آ کر وہ ایئرپورٹ بلڈنگ سے باہر آئے۔ یہاں ایک طرف ٹیکسی سٹینڈ تو موجود تھا لیکن وہاں صرف 2 ٹیکسیاں ہی کھڑی تھیں، باقی جگہ خالی تھی۔ میرا اندازہ درست نکلا، ہمارے متعلق اطلاع یہاں پہلے ہی پہنچ چکی ہے، عمران نے ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر نے کوئی جواب دینے کی بجائے سر ہلا دیا۔ ہوٹل 5 سٹار، عمران نے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹائیگر خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بغیر کوئی جواب دیے میٹر ڈاؤن کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ عمران نیچے اترا، اس نے بٹوا نکالا اور میٹر دیکھ کر ایک نوٹ بٹوے سے نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی طرف بڑھا دیا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے خاموشی سے نوٹ لیا، جیب سے بقایا نکالا اور گن کر عمران کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آؤ میک، عمران نے اتر کر پیچھے کھڑے ہوئے ٹائیگر سے کہا اور پھر وہ اطمینان سے چلتے ہوئے ہوٹل کے اندر کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ ہوٹل میں سارے سفید فام لوگ موجود تھے۔ ایک ڈبل بیڈ، عمران نے کاغذات کاؤنٹر پر کھڑی ایک سفید فام لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ لڑکی نے کاغذات کھول کر غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ 1 ہفتہ، عمران نے جواب دیا اور لڑکی نے رجسٹر میں کاغذات دیکھ کر اندراج کرنا شروع کر دیا۔ $100، لڑکی نے اندراجات کرنے کے بعد کاغذات واپس عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور عمران نے ایک بار پھر بٹوا نکالا اور $100 کا نوٹ نکال کر لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے کیش مشین پر رسید بنائی اور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے عقب میں لگے کی بورڈ سے ایک چابی نکال کر رسید اور چابی عمران کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیجئے، کمرہ نمبر 12، 3ری منزل، لڑکی نے کہا۔ شکریہ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور چابی اور رسید لے کر وہ لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ کمرہ خاصا آرام دہ تھا۔ عمران نے دروازہ بند کیا۔ لو بھائی میک، اب بیٹھ کر پلاننگ کرو کہ یہاں کا تازہ ترین سیاسی فیچر کس طرح بن سکتا ہے، عمران نے ایک آرام کرسی پر ڈیر ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے جیک، سیاسی فیچر بغیر جنرل باٹر کے انٹرویو کے مکمل نہیں ہو سکتا، اس لیے پہلے تو جنرل باٹر کے انٹرویو کا انتظام کیا جائے، پھر کچھ اور سوچا جائے گا، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جنرل باٹر سے انٹرویو کا وقت
کس کے ذریعے لیا جائے، یہی بات میں سارے راستے سوچتا آیا ہوں۔ میرا خیال ہے یہاں کے مشہور رپورٹر جان سمتھ سے بات کی جائے، وہ ہمارا پیشہ ور بھائی ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، عمران نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے میز پر رکھا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکا لیا۔ بالکل، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے اخبار سے پہلے انٹرویو چھاپ لے، پھر تو ہمارا ایڈیٹر ہم پر چڑھ دوڑے گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ارے احمق ہو گئے ہو، جو انٹرویو جیک نے لکھنا ہے وہ جان سمتھ 10 بار مر کر بھی نہیں لکھ سکتا، عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، دوسری طرف سے ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ساؤتھ نیوز کے چیف رپورٹر جان سمتھ سے بات کراؤ ہماری، عمران نے کہا۔ نمبر بتائیں، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ ارے تم یہاں کے مشہور جرنلسٹ کا نمبر نہیں جانتے، کیسے آپریٹر ہو؟ اگر اس کا نمبر نہیں ہے تو ویرا جون کا نمبر ملا دو، وہ بھی تو اسی اخبار کی کرائم رپورٹر ہے، عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ 1 منٹ جناب، میں ڈائریکٹری سے نمبر دیکھ لوں، یہاں سے آج تک ان نمبروں سے کبھی کال نہیں کی گئی۔ اس بار دوسری طرف سے آپریٹر کی قدرے نرم آواز سنائی دی۔ آپ ریسیور رکھ دیں جناب، میں انہیں ٹریس کرتا ہوں، پھر آپ کو کال کروں گا۔ چند لمحوں بعد آپریٹر نے جواب دیا اور عمران نے منہ بناتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کمال ہے، یہاں صحافیوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ایکرمیا میں تو جرنلسٹوں کے نمبر آپریٹروں کو ABC کی طرح یاد رہتے ہیں، عجیب ملک ہے یہ، عمران نے ریسیور رکھ کر انتہائی جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ویرا جون کون ہے؟ میں نے پہلے تو اس کا نام نہیں سنا، ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کرائم رپورٹر ہے، وہ فیچر رائٹر ہے نا، ڈیوڈ آرنلڈ، اس نے بتایا تھا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے کہا۔ جان سمتھ تو نمبیبیا گئے ہوئے ہیں جناب، البتہ ویرا جون موجود ہیں، ان سے بات کراؤں؟ دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا۔ کراؤ، عمران نے جلا کر کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریسیور پر ایک نسوانی آواز ابھری۔ یس، ویرا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ویرا جون کی آواز سنائی دی۔ میں ڈیلی نیوز ایکرمیا کا اسپیشل رپورٹر جیک بول رہا ہوں، مس ویرا جون۔ یہ تمہارے ملک کے فون آپریٹر کیسے ہیں؟ انہیں کسی جرنلسٹ کا نمبر ہی یاد نہیں ہے، ڈائریکٹریاں دیکھ کر نمبر ڈھونڈتے ہیں، ایکرمیا میں تو جرنلسٹوں کے نمبر پارکوں میں گھومتے ہوئے بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں، کیسا ملک ہے تمہارا؟ میں اس وقت ہوٹل 5 اسٹار تیسری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں موجود ہوں، پتہ ایک بار پھر دہراؤں؟ ویسے یہ دہرانے والا مسئلہ ہے ٹیڑھا، آدمی اب اتنا بھی کن ذہن نہ ہو۔ اوکے، عمران کی زبان ایک بار چلی تو پھر اسی طرح فل سپیڈ چلنے بلکہ سرپٹ دوڑنے لگی۔ آپ جرنلسٹ ہیں یا مقرر؟ بہرحال آپ کا نام اس قدر مشہور ہے کہ مجھے تو خود آپ سے ملنے کا بےحد اشتیاق تھا، میں آ رہی ہوں، دوسری طرف سے ویرا جون نے کہا۔ میں بھی مقرر بنتے بنتے جرنلسٹ بن گیا ہوں، لیکن اب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی کبھی سڑک پر مجمع لگا کر کھڑا ہو جاؤں، تقریر کا جو لطف مجمع پارٹی میں آتا ہے اس کا کوئی بڑے سے بڑا مقرر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال آ جاؤ، عمران نے منہ بنا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا۔ اب یہ ویرا جون میری ملاقات جنرل بارٹر سے تو کرانے سے رہی، بہرحال دیکھ لیں گے، ابھی کون سی جلدی ہے، ذرا ساؤتھ افریقہ تو دیکھ لیں گھوم پھر کر، عمران نے ریسیور رکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے باتھ روم میں داخل ہو کر شاور کھولا اور پھر جیب میں لگا ہوا ایک قلم نکالا اور اس کے کلپ کو شاور کے قریب لیے ہوئے مخصوص انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد کلپ کے آخری سرے پر اس طرح روشنی چمک اٹھی جیسے ستارہ جلملاتا ہے اور عمران کے چہرے پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔
اس نے کلپ کو ایک بار پھر مخصوص انداز میں دبانا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ اسے دباتا رہا، پھر اس نے ہاتھ روکا تو کلپ کے آخری سرے پر 2 ستارے جلملانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قلم سے ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی۔ عمران نے قلم کو کان کے قریب کر لیا۔ ٹک ٹک مسلسل جاری تھی، آواز مخصوص وقفوں سے آ رہی تھی۔ یہ مخصوص کوڈ تھا، اس لیے عمران کا ذہن ساتھ ساتھ اسے باقاعدہ اس طرح سمجھتا جا رہا تھا جیسے دوسری طرف سے کوئی بول رہا ہو۔ چند لمحوں بعد آواز بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کلپ پر چمکنے والے ستارے بھی غائب ہو گئے۔ عمران مخصوص انداز میں کلپ کو اوپر کی طرف دباتا رہا، پھر قلم کو واپس جیب میں ڈال کر اس نے شاور بند کیا اور باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔